السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم اقبال کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ خطاب بے جوانان اسلام۔ اقبال نے یہ نظم 1914 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ جلسہ اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں حبیبیہ ہال کے عین سامنے منعقد ہوا تھا۔ اس جلسے میں اقبال نے اس نظم کے علاوہ کچھ متفرق اشعار بھی سنائے۔ یہ اقبال کی بانگ درا سے لی گئی ہے، جو پہلی بار 1924 میں شائع ہوئی۔ پہلا شعر ہے: کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، گردوں یا مراد آسمان ہے، یعنی ایک شاندار قوم اس سے مراد لی جائے گی۔ ٹوٹا ہوا تارا یعنی وہ ستارہ جو اپنے اصل مقام سے ہٹ جاتا ہے، اصل مقام کھو دیتا ہے اور فضا میں بکھر جاتا ہے، یعنی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اقبال مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے کبھی اس امر پر بھی غور کیا ہے کہ تو کون سے آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، یعنی تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، تیرے باپ دادا کون تھے۔ دراصل اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان تو ملت اسلامیہ سے تعلق رکھتا ہے اور تیرے باپ دادا میں بڑی خوبیاں تھیں، افسوس کہ وہ تجھ میں نظر نہیں آتی۔ یہاں شاعر نے مسلم قوم کو گردوں یعنی آسمان سے اور نوجوان مسلم کو ٹوٹے ہوئے تارے سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال اپنی قوم کے شاہین صفت نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری نسبت ایک ایسی ملت سے ہے جس کی عظمت و رفعت آسمانوں کی طرح بلند اور کائنات کی مانند وسیع ہے۔ اقبال اس نظم میں اس دور کے نوجوانوں سے مخاطب ہیں جو نہ صرف انگریز کی غلامی پر قناعت کیے بیٹھے ہیں، بلکہ اپنی بعض وقتی ضرورتوں اور سماجی مجبوریوں کے بنا پر اسے اپنا مسیحا اور ہیرو بھی سمجھنے لگا ہے۔ شاعر مشرق اس نوجوان کی ذہنی پرواز کا رشتہ اس کے شاندار ماضی سے استوار کرنا چاہتا ہے۔ اقبال نے اپنی معروف نظم طلوع اسلام میں بھی اسی نوجوان مسلم سے مخاطب ہو کر اسے اس حقیقت سے روشناس کرایا تھا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ دوسرا شعر: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ آغوش محبت، محبت بری آغوش یعنی گود، تاج سر دارا، دارا بادشاہ کا تاج۔ دارا ایران کا معروف حکمران گزرا ہے، یہاں میں مراد ایرانی شہنشاہت ہے جس کا خاتمہ مسلمانوں نے کیا۔ گزشتہ شعر میں جیسے کہ اقبال نے مسلم نوجوان سے سوال کیا تھا کہ تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے،
यहाँ खुद ہی اس کا جواب بھی دے دیا کہ تجھے ایک ایسی قوم نے اپنی محبت کی گود میں پالا ہے، یعنی تو اس قوم کا ایک فرد ہے جس نے دارا جیسے عظیم الشان فرما روا کا تاج بھی کچل ڈالا تھا۔ دارا تو بہت پہلے مر چکا تھا، یہاں اس کا نام ایرانی شہنشاہت کی علامت ہے، یعنی مسلمانوں نے ایران جیسی عظیم سلطنت کو بھی مسخر کر لیا تھا۔ اس دور میں سلطنت ایران آج کے امریکہ کی طرح ایک عظیم الشان سلطنت تھی، اور اس کا بادشاہ کسریٰ دنیا کا نہایت طاقتور اور متکبر حکمران تھا۔ اس کا تختہ الٹ دینا تاریخ عالم میں عرب مسلمانوں کا ایک غیر معمولی کارنامہ سمجھا جاتا ہے، اور اقبال کے نزدیک مسلم نوجوان کے لیے یہ باعث فخر ہونا چاہیے۔ اس شعر میں دارا کا استعمال ایک بامعنی تلمیح کی صورت میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تھا۔ ایک اور مقام پر علامہ اقبال نے مسلمانوں کی عظمت و سطوت کو نوجوان مسلم ہی کی زبان سے کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے: تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ ہمارا پہلا لیکچر جو کہ اقبال کی نظم خطاب باجوانان اسلام سے اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔